بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم سلیم صاحب، تنویر صاحب اور مرکزی تعلیمی بورڈ کے دیگر ذمہ داران اور محترم سامعین بھائیوں اور بہنوں، یہ ہم سب کے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے کہ پری پرائمری کا پورا انگلش سیٹ، اسلامک اسٹڈیز، میتھس، EVS، انگلش، یہ تیار ہو چکا ہے اور آج اس کی اجرا کی رسم بھی ادا ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کتابوں کو مفید بنائے، اسے ہمارے بچوں کی صحیح رخ پر ذہن سازی، ان کے اندر صحیح عقیدہ، صحیح فکر راسخ کرنے اور ان کے علم اور صلاحیتوں کو فروغ دینے کی کوششوں کا ایک اہم ذریعہ اللہ تعالیٰ ان کتابوں کو ثابت فرمائے۔ یہ جو دور ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بچوں کی تربیت، بچوں کی تعلیم، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکی ہے۔ تعلیم کی ہمیشہ اہمیت رہی ہے، لیکن خاص طور پر اس دور میں جب کہ ہمارے بچے چوطرفہ چیلنجوں کی زد میں ہیں، تہذیبی چیلنجز بھی ہیں اور فکری چیلنجز بھی ہیں۔ چیلنجز کی الغار مغرب کی طرف سے بھی ہے، جہاں مغرب کی جو عریاں تہذیب ہے وہ بھی پوری قوت کے ساتھ کارٹونوں کے ذریعے، فلموں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، لٹریچر کے ذریعے، نظام تعلیم کے ذریعے، ان سب ذرائع سے حملہ آور ہے۔ اور اب ہمارے ملک میں جو مشرکانہ تہذیب ہے، جو فسطائی طاقتوں کی پوری طاقت کے ساتھ حملہ آور ہے، وہ بھی اب ایک بڑا چیلنج بن چکی ہے۔ جتنے کارٹون مغرب سے آ رہے ہیں، اتنے ہی کارٹون یہاں بھی تیار ہو رہے ہیں، اتنی ہی کتابیں یہاں بھی تیار ہو رہی ہیں۔ تو ایسے ماحول میں بچوں کی تعلیم، بچوں کی تربیت، یہ بڑا چیلنج ہے۔ ضرورت صرف معلومات کی ترسیل کی نہیں ہے کہ ہم بچوں کو کچھ معلومات فراہم کر دیں، کچھ چیزیں رٹا دیں، بلکہ ان کو اس لائق بنانا کہ وہ صحیح غلط کا فیصلہ کر سکیں، ان کے اندر شعور پیدا کرنا، دین کا شعور پیدا کرنا، عقیدے کا شعور پیدا کرنا، اچھے برے کا فرق پہچاننے کی صلاحیت پیدا کرنا، یہ گویا ہمارے نظام تعلیم کا اصل مقصد ہونا چاہیے۔ تو یہاں بار بار 21 سینچری اسکلز کا ذکر آیا۔ میں سمجھتا ہوں 21 سینچری اسکلز یہی ہیں کہ اس میں صرف معلومات نہیں، بلکہ معلومات سے زیادہ معلومات کا اپلیکیشن، کریٹیوٹی، کمیونیکیشن کی صلاحیت، دوسروں کے ساتھ کولیبریٹ کرنے کی صلاحیت، ان سب صلاحیتوں پر زور دیا جاتا ہے۔ میننگ فل ایجوکیشن پہ زور دیا جاتا ہے کہ بچوں کے لیے ایجوکیشن میننگ فل ہو۔ ایکٹیو ایجوکیشن پہ زور دیا جاتا ہے کہ بچے، اسٹوڈنٹس، وہ صرف سائلنٹ ریسیپینٹ نہ ہوں، اور جو تدریسی عمل ہے وہ ٹیچر مرکوز یا نصاب مرکوز نہ ہو، بلکہ طالب علم مرکوز ہو، اسٹوڈنٹ فوکسڈ ہو۔ تو مجھے یقین ہے کہ ان سب تصورات کو اہمیت دی گئی ہوگی اس کریکولم کو ڈیزائن کرنے میں۔ میں نے جو سرسری دیکھا ہے تو اس سے یہی اندازہ ہوا کہ ان سارے پیرامیٹرز کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کریکولم ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ایکٹیویٹیز بہت زیادہ شامل کی گئی ہیں، پریکٹیکل پہلو، اپلیکیشن کا پہلو، اطلاق کا پہلو، اس کو جگہ جگہ ملحوظ رکھا گیا ہے۔ تو شاید اسلامک اسٹڈیز میں خاص طور پر اس طرح کا سلیبس بہت کم ہوگا۔ عام طور پر جہاں بھی دینیات پڑھائی جاتی ہے وہ بہت ہی روایتی طریقے سے، جس میں زیادہ تر معلومات پہ ارتکاز ہوتا ہے، کچھ چیزیں رٹا دینے پر ارتکاز ہوتا ہے، تو وہی روایتی طریقہ عام طور پر اختیار کیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے مجھے امید ہے کہ مرکزی مکتبہ کا یہ سلیبس، جو بہت ہی سائنٹیفک طریقے سے اور جدید کنسیپٹس کو سامنے رکھتے ہوئے تیار کیا گیا ہے، یہ مقبول بھی ہوگا اور موجودہ چیلنجز کے مقابلے میں اس سے کافی انشاءاللہ مدد بھی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی کوششوں کو قبول فرمائے، اس نصاب کو ان کے لیے صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنائے، اسے زیادہ سے زیادہ
مقبولیت ملے، اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اسے عام کرنے، مقبول بنانے اور لوگوں کے درمیان اس کو رائج کرنے کے لیے بھی ہر ممکن کوشش کریں۔